پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے اندر جو ان کے حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کی پوزیشن کہاں کہاں پر بہتر ہے، اس حوالے سے میری ایک سیریز چل رہی ہے. اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے 2 سے 3 دن کے اندر، کوشش کریں گے ختم کریں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ہم 7 فروری تک ہر چیز کو ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کر دیں گے، اپنی فائنل پروڈکشن بھی دے دیں گے. ایک اور ہماری سیریز بھی چل رہی ہے جس میں ہم NA1 سے لے کر سارے حلقوں کو کر رہے ہیں. اس سیریز کے اندر وہ ابھی KPK کے حلقے چل رہے ہیں، وہ بھی میرے اسی یوٹیوب چینل جو ہے نو سائڈ اس کے اوپر موجود ہیں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں. تو پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بہتر حلقے ہیں، یہ دوسری ایپیسوڈ کے اندر ہم تذکرہ کرتے ہیں. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجیے. یہ گجرات کے میں اندر چلتے ہیں. گجرات کے 3 ایسے حلقے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہے، وہاں پر ان کا اچھا مقابلہ ہو رہا ہے. پہلا جو ہے NA62، یہاں پر جو ہے عابد رضا کوٹلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمیشہ سے جیتتے رہے. پچھلے 2 الیکشن جو ہے 3 الیکشن جو ہے وہ آسانی سے جیتے ہیں یہاں پر، لیکن ان تینوں الیکشن کے اندر ان کا مقابلہ چودھری محمد الیاس کے ساتھ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. تو اب کے بار بھی دوبارہ سے یہاں پر چودھری محمد الیاس کے ساتھ مقابلہ ہے، لیکن اب کے بعد چودھری الیاس کی پوزیشن تھوڑا بہتر ہے. PTE کا وہاں پر ووٹ بینک بڑا ہے. نون لیگ کے اندر تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ وہ مہنگائی اور پھر جس طرح سے ملک کے اندر جو چیزیں چلی ہیں، پھر جس طرح سے یہاں پر لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ادھر گجرات کے اندر تو کچھ زیادہ ہی چیزوں کو ٹائٹ کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے جو سمپتھی وائٹ ووٹ ہے وہ اس دفعہ چودھری الیاس صاحب کے جو کھاتے میں مجھے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر کاف لیگ کی طرف سے جو موسیٰ الہی صاحب ہیں وہ بھی یہاں پر برجمان ہو چکے ہیں، پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی اچھی کارکردگی دکھاتی رہی ہے، اب بھی یہاں پر ایک اچھی کارکردگی دکھائے گی. یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر جو ہے عابد رضا کوٹلہ صاحب جیتے کم ہیں، جتائے زیادہ جاتے ہیں. یہ پچھلے 2 الیکشن کے اندر ان کو مسلسل یہاں پر جتایا گیا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، کیونکہ وہ ایک خاص طبقہ ہے جن کے وہ بڑے قریب ہیں. اب کے بعد دیکھتے ہیں کہ عابد رضا کوٹلہ دوبارہ سے ان لوگوں کی بیساکھی کی وجہ سے یہاں پر جیتتے ہیں یا کہ چودھری محمد الیاس اس دفعہ ان کو ہرانے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ بہرحال جہاں پر ایک اچھا مقابلہ ہوگا. پھر اس کے بعد NA64 کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی نظر ہے. یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر جناب پرویز الہی صاحبہ کی جو وائف ہے کیسرا الہی صاحبہ، وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہی ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں چودھری شجاعت حسین کے بیٹے جناب صالح حسین کے درمیان. یہ مقابلہ بڑا سخت، پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا مقابلہ ہے وہ وہ حلقہ ہوگا جہاں پر پورے پنجاب کی نظر ہے اور خصوصاً گجرات کے لوگوں کی، کیونکہ یہ طے کرے گا کہ گجرات کی سیاست کے اندر چودھری شجاعت حسین چلیں گے یا مونا الہی صاحب چلیں گے. کیا شجاعت حسین صاحب کی بات مانی جائے گی یا پرویز الہی صاحب کنجا ہاؤس کو لیڈ کریں گے. تو بہرحال یہاں پر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہے. میرے ابھی تک انالیسس کے مطابق یہاں پر کیسرا الہی صاحبہ جیت رہی ہیں، کیونکہ چودھری صالح حسین چودھری شجاعت حسین گروپ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں رہا پنجاب کی سیاست کے اندر. وہ کچھ بس بڑے بڑے کام کے حوالے سے وہ جانے جاتے تھے، لیکن جو تھڑے کی سیاست ہے جو ہر بندے کو ملنا ہے یہ چودھری پرویز الہی اور مونا الہی صاحب کرتے رہے ہیں، اور پنجاب کی اس سیٹ کے اوپر ان کا ہی ہمیشہ سے کردار رہا ہے، ہاتھ رہا ہے. تو اب چودھری صالح حسین کتنا یہاں پر اپنا حصہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مجھے تو بہرحال بہت کم ہی ان کی امید دکھائی دے رہی ہے. میرے انالیسس کے مطابق یہاں پر کیسرا الہی جو ہے، گو کہ یہاں پر پرویز الہی صاحب کے بھی کاغذات منظور ہوئے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب نے اس کو جانے دیا کیونکہ زیادہ جو ہے وہ کمپین کر چکی ہے وہ کیسرا الہی. تو اس لیے یہاں پر مقابلہ کیسرا الہی کا ہے اور کیسرا الہی یہاں پر وہ مجھے لگتا ہے جیت جائیں گی. اگلا حلقہ ہے گجرات کا تیسرا NA65. یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر پچھلی دفعہ جو ہے وہ فیض الحسن شاہ صاحب جو ہے وہ جیت گئے تھے، جہاں پر بڑے آسانی سے جیت گئے تھے. ان کا مقابلہ یہاں پر قمر الزمان کائرہ اور پھر اس کے بعد چودھری جعفر اقبال کے درمیان ہوتا ہے. اب کے بعد چودھری جعفر اقبال کو ٹکٹ ہی نہیں ملا کیونکہ نون لیگ نے ٹکٹ جو ہے نصیر عباس سندھو کو جاری کیا ہے. چودھری جعفر اقبال ناراض ہو گئے تھے پارٹی کی طرف سے، لیکن پھر پارٹی نے ان کو منا لیا. تو اس سیٹ کے اوپر نون لیگ کی طرف سے نصیر عباس سندھو ہے. قمر الزمان کائرہ جو ہے وہ پچھلے 1 سال کے اندر یہاں پر موجود ہے، وہ کمپین اچھی کر رہے ہیں، وہ لوگ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سید خاندان ہے، سادات فیملی ہے جہاں پر جس کے سید وجاہت حسن شاہ صاحب جیسا الیکشن لڑ رہے ہیں،
یہ فیملی یا فیض الحسن شاہ جو صاحب پرانا ہے، ان سب کو یہاں پر بڑا جس کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ٹائٹ کیا گیا تھا. تو یہاں پر سادات فیملی کے خلاف اس طرح کی جو چیزیں کی گئی ہیں وہ اس کا باقی کینڈیڈیٹ کو اگر اس طرح سے نقصان نہیں ہو رہا تو اس طرح ضرور ہے کہ لوگ زیادہ جڑ رہے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ. ابھی 2 دن پہلے بھی خبر آئی ہے کہ جو فیض الحسن شاہ صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا ہے. کس وجہ سے یہ نہیں پتا، کیونکہ وہ کمپین کر رہے تھے، کمپین کو وہ لیڈ کر رہے تھے. یہاں پر سید وجید حسنان شاہ جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہیں. کیرا صاحب کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا. کیرا صاحب کے لیے بہت یہاں پر محنت ابھی کرنی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا پیپل پارٹی یا پھر یہاں پر جس طرح سے پیپل پارٹی کو پنجاب کے اندر کچھ سیٹیں جو ہے دلائی جانے کا ایک چانس موجود ہے، تو ان میں ایک سیٹ یہ لالا موسیٰ والی بھی ہے جس میں کیرا صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. کیا وہ اس طرح سے جیتا پاتے ہیں یا کیرا صاحب خود اپنی مرضی سے یہ مقابلہ کرتے ہیں، یہ بار آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. لیکن سید وجاہت حسنین جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر ایک اچھی اور بہتر پوزیشن کے اندر ہے. اس کے بعد وزیر آباد جو ڈسٹرکٹ نیا ڈسٹرکٹ بنا ہے وہ وہاں پر ایک ہی سیٹ ہے ایم این اے کی NA 66. محمد احمد چٹھا، ان کا مقابلہ نثار احمد چیمہ. نثار احمد چیمہ پچھلے 3 الیکشن کے اندر چٹھا فیملی کو ہرا چکے ہیں. یہاں پر مقابلہ چٹھا اور چیمہ کے درمیان ہوتا ہے. ذوالفقار چیمہ جو سابقہ IG بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے، یہ ان کے بھائی ہیں نثار احمد چیمہ. تو وہ پورا چیمہ فیملی جو ہے وہ بڑی تگڑی فیملی ہے. وہ جج بھی رہ چکے ہیں، سیکرٹری بھی ریٹائر ہو چکے ہیں. پھر ان کے بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں. تو اس سیٹ کے اوپر محمد احمد چٹھا جو ہے، حامد نصر چٹھا کے جو بیٹے ہیں، وہ اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اس دفعہ مجھے ان کی پوزیشن زیادہ اچھی اور بہتر لگ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر ضلع بن چکا ہے. ضلع کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ جو وزیر آباد کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو بھی ہم ایک ضلع بن گیا، ہم ایک اور سمت میں چل پڑے ہیں. تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے کام بھی کیے. پھر جب وزیر جو پرویز علی صاحب آئے ہیں انہوں نے یہاں پر بڑے کام شام کرائے ہیں محمد جو احمد چٹھا کے ہاتھ سے. جو حامد ناصر چٹھا ہے وہ PTI کے اندر خود باقاعدہ طور پہ شامل نہیں ہے، لیکن وہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں. گجرانوالہ کی ڈویژن کے اندر سارے جو ٹکٹس ہیں وہ انہوں نے انٹرویو کیے آن لائن یا فزیکلی، جس طرح بھی ان سے پاسبل ہوا. تو یہاں پر جو ہے محمد احمد چٹھا اور نثار چیمہ کے درمیان بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا. لیکن یہاں پر میرے خیال میں احمد چٹھا جو ہے وہ ان کا یہاں پر ہاتھ بھاری ہے. اس دفعہ وہ اس سیٹ کے اوپر جیتنے کی پوزیشن کے اندر ہے. اس کے بعد جی 2 سیٹیں ہیں جو اس ولاگ کے اندر ہم تذکرہ کریں گے، وہ ہے منڈی بہاؤدین کی. منڈی کے اندر جی بڑا سخت اور تگڑا مقابلہ ہے اس دفعہ دونوں سیٹوں کے اوپر. پہلی جو سیٹ ہے NA 67، یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر تارڑ اور بھٹی جو ہے ہمیشہ سے آپس میں الیکشن لڑتے ہیں. وہ افضل خان تارڑ اور ادھر مہدی حسن بھٹی جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. اب ان کی اولادیں یہاں پر آ گئی ہے. یہاں پر جو افضل تارڑ صاحب ہیں ان کی بیٹی یہاں پر سائرہ افضل تارڑ جو ہے صاحب کا وفاقی وزیر بھی ہے، نون لیگ کی بڑی اہم رہنما ہے، وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہے. پچھلی دفعہ بھی وہی تھی. یہاں پر مہدی حسن بھٹی کے جو بیٹے ہیں، پچھلی دفعہ شوق حسن بھٹی وہ یہاں پر جیت گئے تھے. اب کے بعد شوق حسن بھٹی 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کے اوپر بڑے کیسز بنائے گئے تھے، وہ روپوش ہے، وہ باہر چلے گئے ہیں میرے خیال میں. اب یہاں پر جو ہے مقابلہ شوق حسن بھٹی کی جو سسٹر ہے اور مہدی حسن بھٹی کی جو بیٹی ہے انیکا بھٹی صاحبہ، ان کا مقابلہ یہاں پر سائرہ افضل تارڑ کے ساتھ ہے. یہاں پر فل جو ہے جو مشینری ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، بالکل جس کو کہتے ہیں بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس جگہ کے اوپر ایک مشینری استعمال کی جا رہی ہے. بھٹی خاندان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے مہدی حسن بھٹی اب خود میدان میں اترے ہیں، وہ خود یہاں پر کمپین کر رہے ہیں. ان کے بیٹوں کو کچھ مسائل کا سامنا ہے، بیٹی بھی ان کی کمپین کر رہی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ تگڑا مقابلہ ہوگا، کیونکہ PTI کے ساتھ وہ کھڑے رہے ہیں. تو PTI کا ووٹ بینک ہم نے دیکھا ہر جگہ کے اوپر. تو اس لیے یہاں پر جو ہے ابھی تک مجھے یہ لگتا ہے کہ سائرہ افضل تارڑ اس دفعہ پھر ہار جائے گی. اس کے بعد جو آخری حلقہ ہے NA 68 کا، یہاں پر حاجی امتیاز احمد چودھری جو ہے شیر گروپ جو ہے، یہ حاجی امتیاز صاحب یہ پچھلی دفعہ بھی جیت گئے تھے. اچھا، یہ 2 الیکشن جیت چکے ہیں، ضمن الیکشن بھی جیت چکے ہیں یا ویسے بھی جیت چکے ہیں. 13 میں آزاد حیثیت میں یہ جیت چکے ہیں، پھر یہ PTI کے اندر چلے گئے تھے. تو حاجی امتیاز جو ہیں وہ اس دفعہ دوبارہ سے PTI کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں.
ان کا مقابلہ یہاں پر آصف بشیر بھاگٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے ان کے ساتھ ہے، اور شاہد رضا گجر۔ اس سیٹ کے اوپر جو حاجی امتیاز چودھری ہیں، اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ہرانے کی کوشش نہیں کی تو ان کو بہرحال یہ دو کینڈیڈیٹ نہیں ہرا سکتے۔ میرے اپنے یہاں پر پچھلے 2 ماہ کے انالیسس اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آصف بشیر بھاگٹ جو ہے وہ شاہد رضا سے زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے اس سیٹ کے اوپر۔ اگر کسی حد تک مقابلہ ہوگا تو آصف بشیر بھاگٹ ہی کریں گے۔ شاہد رضا جو ہے وہ جو مشاہد رضا یہ جو ہے نون لیگ کے، ان کا زیادہ مجھے چانس یہاں پر نہیں لگ رہا۔ تو یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف ایک اچھی اور بہتر پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح سے جو 7-8 حلقے ہم نے اس اپنے ویلاگ کے اندر کیے ہیں، یہ وہ حلقے ہیں جہاں پر ضروری نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے، لیکن جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایک تگڑی پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے ہم اور بھی پوری پنجاب کے اندر دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کن کن حلقوں کے اوپر بہتر ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے، لائک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔